اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب و بیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کو چند کلمات سکھے، فتاب علیہ جب وہ کلمات سکھے اور حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ دی بارگاہ اوہ کلمات عرض کیتے تو رب تعالیٰ نے فتاب علیہ آپ دی توبہ قبول فرمائی۔ یہ لفظ توبہ مختلف لحاظ نال اگر ہی لفظ توبہ دی نسبت بندیاں دی طرف ہوئے تو ول مطلب ہوندے توبہ کرنا، اور اگر ہی دی نسبت رب تعالیٰ دی طرف ہوئے تو ول ہی دا مطلب ہوندے توبہ قبول کرنا۔ تو فرمایا فتاب علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوں دی توبہ قبول کی تھی، انہو هو التواب الرحیم کہ بے شک او اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرن والا بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ مفسرین فرمیندن ہی آیت دے تحت کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جڑ ویلے او درخت تو جڑے تو رب تعالیٰ نے منع کیتا آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی غلطی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان درخت دے قریب وانی کھڑے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی ہی گال دوتے شرمندہ رہے، رب تعالیٰ دی بارگاہ روندے رہے، معافی طلب کرندے رہے، معافی منگدے رہے رب تعالیٰ دی بارگاہ تاں وقت کافی گزرن تو بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات رب تعالیٰ دی بارگاہ آکھے جہاں دی وجہ تو رب تعالیٰ نے او آپ دی مغفرت کو قبول فرمایا۔ علماء فرمیندن مختلف ہندے وچ اقوال ہیں، کچھ فرمیندن کہ اے الفاظن، کچھ فرمیندن اے الفاظن، کچھ فرمیندن اے الفاظن۔ تاں تبیان القرآن وچ لکھ دن کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی تھی کہ اے میرے رب کیا تمہیں کو اپنی دست قدرت نال اپنی قدرت نال پیدا نہیں بھی کیتا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ والا عرض کی تو نے کہ اے میرا مالکہ تو میرے اندر اپنی پسندیدہ روح نہیں بھی پھونکی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ والا عرض کی تو نے رب تعالیٰ دی بارگاہ اس کہ اے میرے مالکہ کیا تمہیں کوئی اپنی جنت نہ بھی رکھا، اپنی جنت جا نہ بھی دیتی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ والا عرض کی تو نے کہ اے میرے مالکہ اے تدسا کہ اگر میں تیری بارگاہ دے وچ توبہ کراں اور اپنی اصلاح بھی کراں تو وال تمہیں کو جنت بھیجے سے؟ تو فرمیندن رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ کچھ علماء فرمیندن مفسرین فرمیندن کہ اے الفاظ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیندن کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اے اجتہادی خطا تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی کہ اے میرا سونا مالکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال حق نال میں کو معاف فرما، میری مغفرت فرما۔ تو فرمیندن کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی طرف وحی بھیجی۔ اے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی تھی، اے اون الفاظ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے میرا آدم دسا محمد کون ہے؟ بھئی حدیث دے وچ آقا کریم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی کہ یا اللہ میں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مغفرت فرما، تول رب تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے آدم اے تا دسا جو محمد کو پچھانا کی میں تا حالی ہوں کو پیدا بھی نہیں کیتا، حالی تا ہوں کو میں پیدا بھی نہیں کیتا، تو کی میں پچھانا بھی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی سونا مالکہ جڑے ویلے تے میں کو پیدا کیتے
تے میں نے پیدا کرن تو بعد جڑ ویلے میرے وچ اپنی پسندیدہ روح پھونکی ہوئی تول میرے ویلے آسمان دی طرف ہی میں سر چاہ کے ڈٹھے نا تو فرمایا کہ آسمان دے اوتے لکھیا ہوا ڈٹھے میں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ڈٹھے تو میں پہچان کی دے میں کو پتہ چل گئی ہے کہ اے جڑا نا لکھا کھڑے دا سونا نا لکھا کھڑے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نا دے نال جڑی ہستی دا نا لکھے یقیناً ایسی ہستی ہے ایسی برکت والی ہستی ہے کہ جڑی ایندے مرتبے دی بلند شان والی ہستی کوئی رب تعالی نے پیدا کہنے کی تھی. یعنی رب تعالی دے نزدیک این جتنا مرتبہ رکھن والی کوئی ذات کہنی. تو فرمایا مولا میں پہچان کی دمی تہوں تیری بارگاہ وچ عرض کی تھی جو میرا مولا ہی ہستی دے صدقے میں کو معاف فرما. تو رب تعالی نے فرمایا معاف کیتا. فرمایا کہ اے الفاظ حضرت آدم علیہ السلام نے جڑے سکھے فتلقى آدم من ربه کلمات. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو کچھ کلمات سکھے فتاب علیہ و رب تعالی نے آپ دی توبہ قبول فرمائی. انہو هو التواب الرحیم بے شک او توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. بیا یہ بھی آتا ہے کہ جڑی دعا آپ ہر نماز تو بعد پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا فرمائے کہ اے الفاظ بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب دی بارگاہ سے عرض کی تھی ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ہم نے ظلم کیا اسا ظلم کیتے کہندے ہوتے انفسنا فرمایا اپنے آپ تے اپنی جانا تے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا فرمایا کہ اگر تو بخشش نہ فرموی وَتَرْحَمْنَا اور اگر رحم بھی نہ کی تو بھی سارے ہوتے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرمایا کہ ایسا نقصان اٹھانا لے ہوگا. تو اے آگ حضرت آدم علیہ السلام دے وساطت نال آپ دے وسیلے نال رب تعالی نے ساکو بھی بہت پیاری دعا سکھائی ہے. اساں بھی جڑے رب تعالی دی بارگاہ دعا منگنی ہوئے تو بڑا بہترین وظیفہ ہے. جڑے معاملے بھی رب تعالی کو راضی کرنا ہوئے اے بڑا بہترین وظیفہ ہے کہ ربنا ظلمنا اے سارے مالک اے ہمارے رب ظلمنا اساں ظلم کیتی بیٹھے ہیں گناہگار ہے جرم کیتی بیٹھے ہیں مولا تیرے گناہگار ہی سے جرم کیتی بیٹھے ہیں گناہ کیتی بیٹھے ہیں بدکاریاں کیتی بیٹھے ہیں انفسنا کہنی ہے تو کیتی بیٹھے ہیں اپنے آپ تے کیتی بیٹھے ہیں اپنے آپ تے ظلم کیتی بیٹھے ہیں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اے مولا اگر تیسا کو معاف نہ کیتا وَتَرْحَمْنَا سارے اتر رحم نہ کی تو بھی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ و مولا سارا شمار انہا لوگ تیسی کی جڑے نقصان اٹھانا لیں. تو اے دعا جڑی ہے اے دعا بڑی بہترین دعا ہے. تو اے حضرت آدم علیہ السلام دے وسیلے نال میں سمجھو اے بھی سا کو ایک تحفہ